خدا مجھ کو تیری رضا چاہیے، اے خدا مجھ کو تیری رضا چاہیے، جس عمل پہ تو خوش وہ صدا چاہیے۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور دوستوں، محترم بزرگوں، ماؤں بہنوں، میں حکیم عمر فاروق ساہیوال سے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کوئی میری بات ایسی جو آپ کو بری لگے سہون قطعاً، تو میں اس کی معافی آپ سے پہلے سے مانگتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں ایک تھوڑی سی چھوٹی سی زندگی دے کر دے، اس کو یہ سمجھے کہ آپ مسافر گاہ۔ عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کہنے لگے تو انصار، ہم قریش۔ اس زمانے میں قریش یہ ہوتے جیسے ہمارے میاں صاحب، چودھری صاحب، ڈوگر صاحب، اونچی ذاتیں سمجھی جاتی ہیں، ایسے قریش تو قبیلے بڑے تھے۔ وہ کہنے لگے میں تو انصار بھی نہیں ہوں، میں تو ایک ناپاک نطفے سے بنا ہوں اور ان قریب مر جاؤں گا، پھر میں قیامت میدان محشر قائم ہوگا، قیامت کا دن آئے گا اور میں اٹھایا جاؤں گا۔ اس دن اگر میرے نیکیوں کے نامہ اعمال بڑھ گئے تو تم میری شان دیکھنا، میں کیسی شان والا ہوں گا۔ دنیا میں کوئی شان و شوکت نہیں کسی کی، کوئی عزت نہیں ہے، مر کے خاک و خاک ہو جاتا ہے بنتا ہے، کوئی بندہ یہاں پورا نہیں ہے۔ اللہ نے تھوڑی سی زندگی دی ہے، تھوڑا سا وقت دیا ہے، تیری بادشاہی ہے تو تھوڑے سے وقت کے لیے ہے، تیری چڑاہٹ ہے تھوڑے سے وقت کے لیے ہے، تیرے سے پاس پیسہ جتنا مرضی پیسہ چاہے تو انہیں کمرے بننے تھوڑے سے وقت کے لیے ہے، تیرے پاس صحت ہے تو تھوڑے سے وقت کے لیے ہے، تیرے پاس زندگی ہے تو تھوڑے سے وقت کے لیے ہے، تیرے پاس گاڑیاں، مال و متاع، زمین دارہ جو بھی ہے یہ ہے تھوڑے سے وقت کے لیے، تیرے پاس اولاد ہے تو تھوڑے سے وقت کے لیے، تیرے پاس اپنی خوشیاں ہیں تو تھوڑے سے وقت کے لیے، تیرے پاس غمیاں ہیں تو تھوڑے سے وقت کے لیے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ اللہ نے تھوڑا سا وقت دیا ہے۔ جو بندہ سمجھداری کے ساتھ اس دنیا سے اللہ کو راضی کر کے چلا گیا، اس کی دنیا بھی بن جائے گی، اس کی آخرت بھی بن جائے گی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ زندگی برف کی مانند ہے، پگھل رہی ہے، پگھل جائے گی، اور برف پگھلتے پگھلتے ایک وجود ایسا آ جاتا ہے کہ برف کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ جتنے مرضی ہم ادھر بنگلے بنا لیں، جتنی مرضی جائیدادیں ختم کر لیں، ایک وہ یہیں پڑی رہ جائیں گی، یہ گلیاں، یہ کوچے، یہ چوبارے یہیں رہ جائیں گے، ہم نہیں ہوں گے۔ یہ گلیاں تھی، کتنے لوگ ان گلیوں سے گزرتے تھے، کتنے لوگ ان گلی محلوں سے گزرتے تھے، ہمارے سامنے کی بات ہے، یہاں چہل قدمی تھی، آتے جاتے تھے، آج ان کی شکلیں ختم ہو گئیں، آج ان کے چہرے ختم ہو گئے، ان کے نام و نشان ختم ہو جائے، آج ان کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہے، آج ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کی زندگی ان کی نام و حرف غلط کی طرح ختم ہو گئے، حرف غلط کی طرح مٹ گئے، نام و نشان ان کے ختم ہو گئے۔ بیٹا پوچھتا ہے بابا سے، بابا دادا کی قبر کہاں؟ جو کہتا ہے یہیں کہیں مٹ گئے۔ اور پھر وقت کا تیز رفتار پہیہ چلتا ہے، یہ ان کی یادوں سے بھی اتنا دور لے کے جاتا ہے، بھولی بسری داستان رہ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، جی چاہے یا نہ چاہے، دل کرے یا نہ کرے، یہ زندگی ایک دن ختم ہوئے گی، یہ دنیا ایک دن چھوڑنی پڑے گی۔ کامیاب وہ ہے، سمجھدار وہ ہے جو اس دنیا میں اللہ کو راضی کر لیا۔ اللہ کو راضی کیا؟ نماز کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اور جھوٹ سے اجتناب ہو، اور اللہ کے احکامات مان کر زندگی گزارے، اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگے، اہل بیت کی محبت مانگے، اہل بیت کی محبت مانگے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگے، حسن حسین کی محبت مانگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے ہمیں اس زندگی میں، کہنے کا مقصد یہ ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس اپنی گناہوں کی زندگی سے توبہ کر لیں، اللہ کی نافرمانی کی راہوں سے ہٹ جائیں۔ ان آنکھوں نے جتنا غلط دیکھا ہے، ان کانوں نے جتنا غلط سنا ہے، یہ زبان جتنا غلط بولی ہے، ہم سب مل کے، میں بھی گناہ گار ہوں، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں۔ یا اللہ جتنی زندگی تیری نافرمانی میں گزری تو معاف کر دو۔ اور معاف کرنے والا ایسا ہے، وہ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات ما، فرمایا جو میرا بندہ توبہ کر لے، توبہ یہ کیا؟ یا اللہ میری توبہ،
میں پچھلے سارے اس کے معاف کر دوں گا، اور توبہ کرنے کے بعد اچھے عمل کرنے شروع کر دیے تو میں جتنے تیرے پچھلے گناہ میں سارے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ ہے کوئی ایسا بادشاہ جو معاف بھی کرے اور تا بھی کرے؟ ہے کوئی ایسا بادشاہ؟ داؤد علیہ السلام، یہ حدیث مجھے اتنی پیاری لگتی ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ کہا یا داؤد، یا داؤد بشر المجرمین، اے داؤد جاؤ گناہ گاروں کو خوشخبری سنا دو۔ یا اللہ، گناہ گاروں کو خوشخبری تو تیرے نیک بندوں کو ہوتی۔ فرمایا جاؤ ان کو کہو کہ تمہارا بڑے سے بڑا بھی گناہ معاف کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم توبہ کر لو میں تمہارے سارے ہی معاف کر دوں گا۔ پھر فرمایا یا داؤد تو ہی بتا، جب میرا نافرمانوں سے ایسا پیار ہے تو فرما برداروں سے کیسا پیار؟ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اللہ نے ہم سے کیا لینا ہے؟ کیا توقع ہے؟ بیٹا پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کو اپنی اولاد سے توقع ہوتی ہے کہ یہ بڑے ہوں گے، فلاں ہوں۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری؟ اللہ گناہ کرے یا نیکیاں کرے، اللہ کہتے ہیں مجھے وہ بندہ پسند ہے جو میرے آگے روتا ہے اور میری عبادت کرتا ہے، مجھے پسند ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ نے یہ کہا، فرمایا اے میرے بندو تم نے میری قدر ہی نہ کی۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے یہ بات کہیں، وما قدر اللہ حق قدرہ، اے میرے بندے تم نے میری قدر، انی لک محب فبحق علیک کلی محبہ، اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کیے بیٹھا ہوں، تجھے میرے حق کی قسم ہے تو بھی تو مجھ سے محبت۔ جو اللہ ہم سے محبت کیے بیٹھا ہے، باہیں لے کے بیٹھا ہوا، میرے بندے ماں سے 70، ماں کتنی محبت کرتی؟ ماں کی محبت ہوتی ہے بے لوث، ماں کی محبت بے لوث ہوتی ہے، اور ماں کی خدمت کرنے والا، باپ کی خدمت کرنے والا نہ دنیا میں کبھی رسوا ہوگا نہ آخرت میں رسوا ہوگا، نہ اللہ اس میں دنیا میں کمی کریں گے نہ آخرت میں اس میں کمی کریں گے۔ میں یہ کہتا ہوں، لوگ ٹاپک کسی اور پر چل رہا ہے، اکثر لوگ مجھے فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی کو پیر بتاؤ کوئی جو طویل لکھتے ہیں ہمارا فلاں مسئلہ حل ہو جائے۔ میں کہتا ہوں تمہاری ماں زندہ ہے، جاؤ اس سے جا کے دعا کراؤ، جاؤ اس سے جا کے دربار کراؤ۔ اور کیا ہوتا ہے، ڈوبی ہوئی تر جائیں گی، کیا وہ لوگ کہتے ہیں ڈوبی ہوئی تر جائے گی، ماں سے دعا کروا لو آپ کی ڈوبی ہوئی تر جائیں گی، باپ کی خدمت کر لو آپ کی ڈوبی ہوئی تر جائیں گی۔ ماں، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ماں باپ کو کہتے بھونکتے رہا، باپ کو کہتے تو کیتا کی ساڑھے واسطے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور پیروں کے پاؤں میں جا کے گرتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، میں نے ایسے لوگ دیتے ہیں ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ماں باپ کو کھانے کو نہیں دیتے، ماں باپ کو جھڑکتے ہیں اور ان کی کوئی وقت نہیں ہے، اور پیروں کے پاؤں میں جا کے سجدے کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، بدبخت انسان ہے وہ، بدبخت ہے جس نے ماں باپ زندہ ہے اور اس کی خدمت کی، اور اس کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کی، اور اس کی خدمت کی اور دنیا نہ حاصل۔ اللہ دنیا دے گا، ماں باپ کی دعا بندے کو عمل کرتا نہیں، بندہ ماں کی دعا بندے کو اتنا اوپر لے جاتی ہے، بندہ اتنی محنت کر کے اوپر نہیں جا سکتا، ماں کی دعا بندے کو اتنا اوپر لے جاتی ہے، باپ کی دعا بندے کو اوپر لے۔ فرمایا یا رسول اللہ، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا ہے۔ پھر فرمایا یا اللہ اس کے بعد، یا رسول اللہ اس کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا ہے۔ پھر کہا یا رسول اللہ اس کے بعد سب سے زیادہ حق، فرمایا تیری ماں کا ہے۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ اس کو، فرمایا تیرے باپ کا ہے۔ چوتھی دفعہ فرمایا تیرے باپ کا ہے۔ تین دفعہ فرمایا ماں ماں ماں، چوتھی دفعہ کہا باپ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی بتا دے کون ہے، میرا جنت کا ساتھی بتا دے کون ہے۔ فرمایا فلاں قصاب تیرا جنت میں ساتھی ہے۔ وہ چلے گئے، جا کے اس کو کہا میں بھائی تیرا مہمان بنوں گا، کہتا آ جا بھائی۔ اس نے گوشت کٹائی کیا، بیچا، اور ایک گوشت کا ٹکڑا لیا، شام کو گھر جا کے اس کو بنایا، پکایا، اور اس کی ایک طرف ماں بوڑھی لیٹی ہوئی تھی جس کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے تھے، اس کا سر یہاں رکھا اور اپنے ہاتھوں سے نوالے اس کے دیے، ہاتھوں میں نوالے دیے اس کو، اور اس کو کھلایا، منہ صاف کیا، اس کو صفائی کی اور لٹایا۔ اور ماں تھوڑی دیر بولا نہیں جاتا تھا، ماں تھوڑی دیر بڑبڑائی، منہ سے کچھ بڑبڑائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ تیری ماں نے کیا کہا؟ فرمایا میں صبح جاتا ہوں اور کمائی کر کے لاتا ہوں، اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، میری ماں جو ہوئی میری ماں ہے۔ اور یہ کیا کہتی ہے میری ماں جھلی، کیا کہتی ہے یا اللہ اس کو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دی جنت والے۔ کہاں موسیٰ، کہاں میں؟ موسیٰ علیہ السلام کہ تیری ماں نے تیری کام کر دیا تیرا۔ ماں کی دعا، کہتا کتھے میری ماں چلی، کتھے چھوٹے لوگ اسی، مفہوم بیان کر رہا ہوں، کتھے اسی چھوٹے لوگ، کتھے میری ماں دی ایڈی وڈی خواہش۔ موسیٰ علیہ السلام نبی دا ساتھی کتھے بننا، میں کداں ہونی ہے، میری ماں تے چلی ہوئی ہے، اداں کہندی رہندی ہے۔
موسیٰ علیہ السلام اللہ نے تیری ماں کی دعا قبول کر لی. یہاں بندہ عمل کر کے اوپر نہیں جاتا جتنا ماں کی دعا بندے کو اوپر لگے. کسی پیر فقیر کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ماں باپ کو پیری فقیری میں اوپر لے جاؤ, اس کی عزت کرو. اور اس کے فرمایا قرآن میں اف ہوں, ہم نہیں کہتے ہوں اف, فرمایا اف بھی نہ کرنا ماں باپ کے آگے. اف نہیں کر, اف فرمایا اف نہیں کرنا ماں باپ کا. سر جھکا دو, کوئی بات ناگوار ہے سر جھکا دو, مان لو انسان ہے غصہ آ جاتا ہے, لیکن ماں باپ کے آگے سر جھکا دو. تمہاری اللہ کی قسم دنیا نہ بنے, تمہاری آخرت نہ بنے, مجھے نیچے تھا بنا لینا. میں قرآن حدیث سے بات کر رہا ہوں, میری بات جو ہے نکال دے بیچ میں سے. میں قرآن حدیث کا مفہوم آپ کو بیان کر رہا ہوں. اور ماں باپ کی دعا بندے کو عمل کرنے سے زیادہ اوپر لے جاتی ہے. تو یہ کیا پیروں کے پیچھے جا رہے ہیں, اس کے پیچھے ہیں, وہ بھی انسان ہے, وہ جی عجیب باتوں سے باتیں نکل آتی ہیں. کراچی کا کوئی بندہ ہے, وہ دل کا آپریشن کرتا ہے, دل کا آپریٹ کرتا ہے اور کدو رکھ لیتا ہے, بندے کا بائی پاس کرتا ہے. ہم نے کہا یا بھائی تو بائی پاس کیوں کرتا ہے, اتنا بڑا تیرا, تو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ختنہ کر دے, تو اس کا ختنہ کر دے. وہ نہیں کرے گا, وہ خود بیمار ہوئے گا تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا دوائی لینے کے لیے, اور لوگوں کو وہ شفا دے رہا ہے دم کے ساتھ. یہ آپ کو دھوکہ سمجھ نہیں آ رہا؟ خود گردے کی درد ہوئی تو ڈاکٹر سے دوائی لی, لوگوں کو شفا دے رہا ہے وہ. تو میرے بھائی کچھ سمجھے, اپنی ماں باپ سے دعا کروائیں, اپنی ماں باپ کو کھلائیں, اپنی ماں باپ کی عزت کریں. جو ادھر چڑھانے جا کے ماں باپ کی تو پہلے کھلائیں, ان کو تو اپنا گھر پہلے بتایا. فرمایا صدقہ زکات دینی پہلے اپنے گھر پہ دینی ہے. اپنی بیوی بچے, سب سے عزیز اپنے بیوی بچے ماں باپ ہیں, پھر وسعت ہوئی پھر رشتہ دار ہیں آگے, پھر وسعت ہوئی پھر آگے ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو, جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ خوش قسمت ہیں, خدمت کر لیں ان کی. اگر دنیا سے چلے گئے تو ہر ہفتے میں, بلکہ روزانہ, ورنہ ہر ہفتے میں ان کی قبر میں جاؤ, فرما برداروں میں لکھے جاؤ, فرما برداروں میں لکھے. اور ماں کی ہستی ایسی, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی میں عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا اور میری ماں کہتی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, تو میں نماز توڑ کے اپنی ماں کی بات سنتی. میری ماں اگر زندہ, اتنا حقوق, اتنا ماں کا درجہ اللہ نے بتایا. سارے ولیوں سے, سارے ماں باپ کافر بھی ہیں تو ان کے آگے بدتمیزی نہ کرو, اللہ دنیا آخرت بنا دیں گے. تو میرے بھائی اور دوستو, یہ زندگی بہت تھوڑی سی زندگی ہے, یہ فنا کی جھونک ہے, یہ مکڑی کا جالا, یہ ریت کا پانی, دھوکے کا گھر, مچھر کا پر. ریت میں بھی کبھی پانی ہوا, مچھر کا پر کیا چیز ہے, مکڑی کا جالا ہاتھ رکھا سب ٹوٹ جائے. دنیا بالکل ایسے ہی ہے, بالکل دنیا ایسے ہی ہے, اس کو چھوڑنا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو, یہ تھوڑی سی زندگی ہے, اللہ کے احکامات مان کر زندگی گزار لیں تاکہ ہماری دنیا بھی اللہ بنا دے اور ہماری آخرت بھی اللہ بنا دے. وہ ورال ورا ذات ہے, ورال, اس کی تعریف کریں, اس سے محبت کریں. ایک بدو بیٹھے اللہ سے روئیں مانگے, ایک بدو مسجد میں بیٹھے اللہ کی تعریف کر رہے, کیا کہہ رہے اللہ کو, یا من لا تراہ العیون, اے وہ ذات جسے کوئی آنکھ نہ دیکھ سکتی ہو, ولا تخالطہ الظنون, اے وہ ذات جو کسی تخیل میں نہ سماتا ہو, ویاصفہ الواصفون, اے وہ ذات جس کی تعریف کرنے والے اس کا حق نہ ادا کر سکے, ولا تغیہ الحوادث, جو کائنات کے انقلاب سے نہ ڈرتا ہو, ولا یخشى الدوائر, جو زمانے کی نرنگیوں سے نہ ڈرتا ہو, یعلم عدد الامطار, جو بارش کے قطروں کی تعداد کو جانے, وعدد ورق الاشجار, جو درخت کے پتوں کی ذات کو جانے, وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار, جو دن رات کو جانتا ہے, جہاں آتا ہے جاتا ہے چھاتا ہے اس کی ذات کو جانتا ہے, یعلم مکائل البحار ومساکین الجبال, جو سمندروں کے پانی کا وزن کیا ہوا ہے, سمندروں کے پانی کا, پہاڑوں کا وزن کیا, اس کے مسکال کو بھی جانتا ہے اور اس کے ذرے ذرے کو بھی جانتا ہے. وہ ذات لا تواری منہ السماء, آسمان جسے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے, ولا ارض اردا, زمین جسے کوئی چیز چھپا نہیں سکتی, ولا تحر ما فی تارہ, سمندر اپنے اندر چھپے ہوئے خزانے اس ذات سے کوئی چیز چھپا رہی. وہ اللہ کی تعریف کر رہے تھے. تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سنی, فرمایا بلال میرے پاس کچھ ہے, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونے کی ڈلی پڑی ہے, فرمایا لے ہو. آپ نے لی, پھر اس کو دی, پھر فرمایا پتہ تجھے کس بات پر, جو کہنے لگے رشتہ داری کی, فرمایا نہیں, جو تو نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے اس پر تجھے دیا. اللہ کے نبی صبح شام اللہ کی تعریف کیا کرتے, اللہم انت حق من ذکر,
अहक्कु मन उबैद अंसरु मन बतुगिया अरअकु मलिक। या अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं जिसको दुखड़ा सुनाया जाए, तेरे सिवा कोई नहीं जिसकी इबादत की जाए, तेरे सिवा कोई नहीं है जिससे मदद मांगी जाए। तू वरा उल वरा शहनशाह शान शाह बादशाह, तू मेरा मौला है, तू मेरा मौला है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी है। अल्लाह से माफ़ी मांगें और अल्लाह के अहकामात मान कर ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगें, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगें, अहले बैत की मोहब्बत मांगें। और करने वाला काम ये, अब जो करने वाला काम ये है, तौबा करें। बस मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और ये कसम खाएं अगली ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी पे नहीं गुजरेगी। और तौबा टूट जाए फिर कर लो, तौबा टूट जाए फिर कर लो। फरमाया 70,000 दफ़ा भी रोज़ाना तौबा करके शाम को फिर तौबा कर लिया, अल्लाह ताला फरमाते मुझे ऐसे जैसे पहली दफ़ा से तौबा की। तो मेरे भाई और दोस्तों, लेकिन दिल में ये हो कि आगे मैंने गुनाह नहीं करना, आगे मैं पक्का इरादा करें कि अल्लाह की नाफरमानी से हमेशा हमेशा अगले अल्लाह दुनिया भी बना देंगे, अल्लाह आखिरत भी बना देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। में तौबा करने, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी कह दें या अल्लाह मेरी तौबा, कह लें या अल्लाह मेरी तौबा, कह दें या अल्लाह मेरी तौबा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं।